حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو کفار مکہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ آپ تصور کریں، بات بیان کر لینا، واقعے کو صرف سن لینا اور سبحان اللہ کہہ دینا یہ مقصود نہیں ہے۔ ذرا اس لمحے کو ذرا ذہن میں لائیے، کہیں اگر بالفرض لڑائی ہو رہی ہو اور ہم میں سے کوئی ایک بندہ، اور اس ایک بندے سے اگر ایک بندہ یا دو بندے لڑ رہے ہوں نا تو ہم شاید چھڑانے کے لیے آگے چلے جائیں گے، لیکن اگر ایک بندے کے اوپر 50 بندے ٹوٹ پڑیں تو پھر لوگ بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، پھر لوگ اپنی جان بچاتے ہیں۔ دور کھڑے ہو کر شاید کوئی بہت زیادہ کوئی دل سے محبت کرنے والا یا کچھ اخلاقیات کی قدر رکھنے والا ہوگا تو وہ لوگوں کو کہے گا یار چھڑ دو بس کرو، وہ بس کرنے کا کہے گا لیکن آگے نہیں بڑھے گا، کہ اسے پتہ ہے کہ اس طوفان کے اندر اگر میں کود جاؤں گا تو میں بھی بچ نہیں سکوں گا، کہ لوگ اس شدید غصے کے اندر ہیں۔ اور ایسے بے شمار ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، انڈیا کے اندر بے شمار نوجوان ایسے ہیں جن نوجوانوں پر بعض اوقات کفار جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں اور ایک ساتھ وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی پتھر سے مار رہا ہے، کوئی ڈنڈوں سے مار رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے لاتوں اور مکوں سے اس کو مار رہا ہے، اور دور کھڑے لوگ جو ہیں وہ اس کے تکلیف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ اب کئی کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے رہنے نہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی مدد و معاونت کے لیے اس کفار کے لشکر کے اندر آپ نے گویا چھلانگ لگا دی، اور آپ ایک ایک کو پکڑ کر پیچھے ہٹاتے اور آگے بڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ اپنی زبان سے یہ کہتے کہ کیا تم اس شخص کو معاذ اللہ تکلیف پہنچاتے ہو جو تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے؟ تم اس شخص کو تکلیف پہنچاتے ہو جو تمہارا بھلا چاہتا ہے؟ تم اس شخص کو تکلیف پہنچاتے ہو جو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سب کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو کفار کا غصہ اس قدر تھا کہ انہوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا مگر حضرت ابو بکر صدیق کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو اس قدر مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ ذکر فرماتے ہوئے، راوی کہتے ہیں کہ اپنی چادر کا سرا اپنے منہ پر لے لیا اور آپ رونا شروع ہو گئے کہ اس قدر شجاعت و بہادری کے ساتھ ابتدائے اسلام میں جو تکلیفیں حضور کو پہنچائی جا رہی تھیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ ڈھال باندھ کر کھڑے ہوئے، اور کتنی مرتبہ یہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شدید نقصان پہنچایا، اور آپ جب بے ہوش ہوتے اور ہوش میں آتے تو ظاہر ہے کہ کہیں کوئی ہماری فیملی کا ممبر بے ہوش ہو جائے، اچانک کوئی معاملہ ہو جائے تو ساری برادری گلی محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، ساری برادری جمع ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے، ہمیں ہوش آئے تو پوچھتے ہیں ہاں بھئی ہمیں کیا ہوا، کدھر ہیں ہم، کہاں پہ ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق قربان جائیں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رفاقت پر، حضرت ابوبکر صدیق بیدار ہوتے ہی پہلا سوال یہ کیا کرتے، بتاؤ محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی محبت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جہاں بھی آپ کو پتہ چلتا کہ کوئی کمزور غلام ہے جس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا اس کی کمزوری اور لاچاری کی وجہ سے اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ جاتے اور اس کے مالک کو پیسے دے کر اس غلام کو آزاد کروا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے ہی آزاد کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امیہ بن حلف کے گھر کے قریب سے گزرتے آپ دیکھتے کہ ایک غلام ہے کالے رنگ کا، بلال اس کا نام ہے، اور امیہ بن حلف اس کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، کوڑے مار رہا ہے، لیکن اس کی زبان پر ایک ہی لفظ جاری ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس اللہ کو محمد مصطفیٰ مانتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر اللہ کا عشق ہے، محبت ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس غلام کو آزاد کروا دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن امیہ بن حلف کے گھر میں پہنچ گئے تو امیہ بن خلف نے کہا جی اے ابوبکر آج کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں۔
اس نے سوچا کہ شاید کوئی تجارت کا سودا کرنے آئے ہیں، کوئی مال و اسباب، کوئی اور بڑا سودا کرنے آئے ہوں گے، کیا سودا کرنے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں تمہارا یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں، یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے سوچا شاید مذاق کر رہے ہیں، یہ کالے رنگ کا غلام، یہ تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا غلام جس کے ہونٹ بھی موٹے ہیں، ظاہری رنگ و روپ بھی ایسا نہیں ہے، اس کو خریدنے کے لیے کہاں آئے ہوں گے؟ تو امیہ بن خلف نے تنزن آگے سے کہا، اس کو خریدنے کے لیے آئے ہو؟ یہ تو مہنگا ہی بڑا ہے، اس کی تو قیمت ہی بڑی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو قیمت دے، بتانا تیرا کام ہے، دینا ابوبکر کا کام ہے، تو قیمت بتا، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو امیہ بن خلف نے 3-4 گنا زیادہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت لگائی، اور اس نے تنزن قیمت لگائی کہ اس کی تو اتنی قیمت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی قیمت سنی تو آپ نے فوراً قیمت نکال کر اس کی جھولی میں ڈالی اور فرمایا، اس کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت بلال کو 2-3 گنا زیادہ قیمت۔ امیہ بن خلف کہنے لگا، اے ابوبکر، میں نے سوچا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، تو سودا کرے گا تو بڑا سوچ سمجھ کے سودا کرے گا، کالے رنگ کا غلام ہے، ہونٹ اس کے موٹے ہیں، رنگ و روپ اس کا کوئی نہیں ہے، جتنا پیسہ تو نے دیا ہے اتنے میں تو 2 خوبصورت غلام تو خرید سکتا تھا، اور اس ایک غلام کو خرید کر جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، تو سمجھا نہیں ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اگر تو اس سے 10 گنا زیادہ بھی قیمت مانگتا تو ابوبکر دینے کے لیے تیار ہو جاتا، 10 گنا زیادہ قیمت بھی دے دیتا۔ حضرت بلال کو خریدا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لیں وہ غلام، وہ بلال آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، بلال کو کتنے میں خریدا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ اتنے میں خریدا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، کچھ پیسے مجھ سے بھی لے لو، مجھ سے بھی کچھ پیسے لے لو، اور مجھے بلال کے خریداروں میں شامل کر لو، مجھے بلال کے خریداروں میں شامل کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا، یا رسول اللہ، ابو بکر بھی آپ کا ہے، بلال بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا سارا مال بھی آپ کا ہے، سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان ہے۔ یا رسول اللہ، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ کے اور میرے مال میں کوئی فرق تھوڑا ہی ہے۔ تمام صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے مال کو حضور اس طرح خرچ فرمایا کرتے تھے جس طرح اپنے مال کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ہر شے ہی انہوں نے حضور کے قدموں میں قربان کر دی ہے۔ کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہو اور ابوبکر صدیق کبھی پیچھے رہے ہوں۔ ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ چڑھ کر تعاون فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس لیے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر لازم ہے کہ وہ ابوبکر کا شکر ادا کیا کرے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی۔ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کر کے اپنی زبانوں کو معطر فرما لیجئے کہ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر۔ زیادہ نہ پڑھ سکیں تو صدیق اکبر تو ضرور پڑھ لیجئے نا۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق، مل کے نہیں بھولی زمانے کو ادا
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ خود رب کائنات عطا فرمائے گا۔ نہیں بھولے زمانے کو وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو وفا صدیق، اور ہم ان کی مدح گوئی داخلے سنت نہ کیوں سمجھے، ہم ان کی مدح گوئی داخلے سنت نہ کیوں سمجھے، نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جاتے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا ذکر کر رہے ہوتے، جب بھی حضور کے سامنے کسی مثال کا ذکر ہوتا تو حضور کہتے ابو بکر ابو بکر ابو بکر، نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے سدا اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق۔ حضرات ذی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے امت کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جن کے تذکروں کو بار بار ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ خود رب کائنات عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر لازم ہے کہ وہ ابو بکر کا ذکر کرے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو، جہاں دیگر صحابہ کرام اہل بیت اور ان تمام نفوس قدسیہ کی تعظیم، قدر، احترام سکھانا ضروری ہے، وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں اور ان کی صلہ رحمیوں اور ان کے اسلام پر احسانات کو بھی یاد دلانا ضروری ہے، کیونکہ دور حاضر کے اندر آہستہ آہستہ آنے والے ہماری نئی نسل اور نوجوانوں کے دلوں سے صحابہ کرام کی قدر و منزلت، ان کی اہمیت، ان کا مقام و مرتبہ آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور بے شمار ایسی جو ہے وہ تحریکیں چل چکی ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے تھرو اور دیگر ذرائع سے صحابہ کرام کی محبت کو امت کے سینوں سے نکالنا چاہتی ہیں۔ اس لیے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی تمام محامد کو یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی وفاؤں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔